تو جو لوگ پاکستان میں ہیں ان کو تو جاب مل جائے گا، پاکستان سے باہر ہیں کئی ممالک میں جاب نہیں ہے. تو یہ جو اب عمل ہے نا، یہ کرنا ہے ہم نے 10 ربیع الاول، 11 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول. آپ نے کرنا یہ ہے کہ 14 دانے لینے ہیں آپ نے جو کے، ٹھیک ہے. اچھا، اور جن کے پاس جو اویلیبل ہے وہ تو لے لیں جو چھلکے والا، جو چھلا ہوا نہیں، چھلکے والا، ٹھیک ہے، چھلا ہوا نہیں. اور دوسرا یہ کریں کہ جن کے پاس جو اویلیبل نہیں ہے وہ 14 دانے چاول کے لیں. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، اسٹرالوجر اینڈ نیورولوجسٹ ہیں. رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے جو بھی آپ کے جائز معاملات ہیں اس کا علاج کرتے ہیں. اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، جو لوگ اپنا پوچھنا چاہتے ہیں، ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے ہم کرنے لگے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو 12 ربیع اول ہے اس کے حوالے سے بہت سے لوگ جشن مناتے ہیں، بہت سے لوگ اس میں صدقات دیتے ہیں، بہت سے لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کی جو آتی ہے 12 ربیع اول تو کس طرح جشن منایا جاتا ہے، پوری سڑکیں سجائی جاتی ہیں، محلے سجائے جاتے ہیں. اور اس کے اوپر بہت سے لوگ کمنٹس بھی ہمیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کے حوالے سے بھی آپ ویڈیو کریں، کچھ چیزیں بتائیں، تاکہ بہت سے بے روزگار لوگ ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محنت بہت کرتے ہیں لیکن ان کی آمدنی میں اتنا اضافہ نہیں ہوتا، لیکن وہ کوشش پھر بھی جاری رکھتے ہیں. لیکن اس ربیع اول کی برکت سے، اس کی وجہ سے جو ڈاکٹر صاحب سے عمل پوچھیں گے، کیونکہ یہ عمل بہت اچھا ہے، اگر آپ لوگ کریں گے، صدقات دیں گے تو آپ لوگوں کو اس کے بینیفٹس بعد میں ضرور ملیں گے. لیکن نیت کر کے اگر آپ یہ عمل کر لیں تو آپ کو بہت زیادہ اس کا خوشیاں بھی ملیں گی اور بینیفٹ بھی ملیں گے. ڈاکٹر صاحب سے سلام دعا کرتے ہیں، ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں جناب؟ شکر اللہ کا. ڈاکٹر صاحب، لاسٹ ٹائم ہم نے فلک شیخ آفیشیل پہ یہ ٹاپک کیا تھا جو 27ویں رمضان کے حوالے سے آپ نے جو کا وظیفہ بتایا تھا رزق کے حوالے سے، اور بہت سے لوگوں نے وہ کیا بھی، ہمیں فیڈ بیک بھی دیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ربیع اول کا مہینہ ہے اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اور یہ بہت بڑا دن ہے 12 ربیع اول، جو لوگ جشن مناتے ہیں اس پہ ڈاکٹر صاحب پلیز بتائیں. اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وہ رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، بزنس میں کامیابی چاہتے ہیں، وہ لوگ کیسے عمل کریں، کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. 12 ربیع الاول ہے، یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے نا، وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو لوگ مناتے ہیں یا کئی لوگ مناتے ہیں، ہم اہل ایمان، ہم مسلمان مناتے ہیں. مسلمان عید ہے، عید کا دن ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ کہیے کچھ لوگ مناتے ہیں یا بہت سے لوگ مناتے ہیں، یہ نہیں. ہم اہل ایمان، ہم مسلمان مومنین جو ہیں وہ ہمارے لیے عید کا مہینہ ہے. عید کا مہینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آمد. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام کائناتوں کے لیے رحمت للعالمین، رحمتوں کا مجموعہ ہے ہمارے آقا، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی یہ جو مہینہ ہے وہ آپ کی آمد کا مہینہ. اچھا، اس لحاظ سے ہمارے لیے تو سر آنکھوں کے اوپر ہر چیز. اب بات یہ ہے کہ اس کی برکات سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ پورا مہینہ، پورا سال، پورا دن، ہر دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن، مہینہ، سال، ہر لمحہ. کون سا ایسا لمحہ ہے جس میں آقا موجود نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر وقت خود درود پاک جو ہے وہ پڑھتا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، تحفہ بھیجتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے انفیکٹ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک آپ یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج. تو اللہ رب العزت مسکرا کے فرماتا ہے کہ میرے بندے میں کر رہا ہوں، یہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کا کر رہا ہوں کام. یہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. درود کی فضیلت یہ ہے بیسیکلی، یہ واحد ایسی دعا ہے یا ریکویسٹ ہے جو ہم اپنے لیے نہیں کر رہے، ہم اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں کہ آقا کے لیے آپ کریں. اچھا، تو اللہ رب العزت اور اس کے تمام فرشتے جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کام. اب بات آ جاتی ہے کہ اس کی برکات سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے رمضان میں ہم نے کی تھی نا، جو کا 7 جو یا پھر 7 چاولوں کے دانوں، دوبارہ سے ہم کریں گے جب رمضان کا انشاءاللہ. تو جو لوگ پاکستان میں ہیں ان کو تو جاب مل جائے گا، پاکستان سے باہر ہیں کئی ممالک میں جاب نہیں ہے. تو یہ جو اب عمل ہے نا، یہ کرنا ہے ہم نے 10 ربیع الاول،
11 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کو. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ سے مطلب کوئی اگر 10 کو کر لے تب بھی ٹھیک ہے, 11 کو کہ تینوں دن کرنا ہے؟ تینوں دن کرے گا تو اور امپاور ہوگا یہ. ٹھیک ہے. اگر صرف 12 ربیع الاول کو کر لیں گے تو بھی اس کے اندر طاقت بھرپور ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا اب آپ سے میرا ایک سوال ہے, یہ کلیریفیکیشن کے لیے, 10 ربیع الاول جو ہے وہ کب ہوتی ہے؟ 10 ربیع اول ہوگی, 10 ربیع اول ہوگی 9 ربیع اول, یا 10 ربیع اول ختم جب ہوگا, یہ مغرب کے ٹائم اسلامی 10 ربیع الاول کب سٹارٹ ہوگا؟ سٹارٹ ہوگا سر 9 ربیع اول مغرب کے ٹائم. جب 9 ربیع الاول ختم ہو جائے گا ہوگی تو 9 ربیع الاول مغرب کی نماز ہوئی یا اذان ہوئی تو 9 ربیع الاول ختم ہو گیا. اب 10 ربیع الاول شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے 11 ربیع الاول کب ہوگا؟ 10 ربیع اول کی مغرب کے ٹائم جب ہو جائے گا اس ٹائم 11 ربیع اول سٹارٹ ہو جائے گا. ایکسلنٹ. اب 12 ربیع الاول کب ہوگا انشاءاللہ؟ 11 ربیع اول کی مغرب کے ٹائم. ٹھیک ہے, جب مغرب کی اذان ہو گئی تو 12 ربیع الاول وہ سٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ 10 11 اور 12 ٹھیک ہے یہ 3 دن کر لیں یا ایک دن, جس طرح آپ سجیسٹ آپ کا دل کرے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ 14 دانے لینے ہیں آپ نے جو کے. ٹھیک ہے. اچھا, اور جن کے پاس جو اویلیبل ہے وہ تو لے لیں, جو چھلکے والا جو, چھلا ہوا نہیں, چھلکے والا. ٹھیک ہے, چھلا ہوا نہیں. اور دوسرا یہ کریں کہ جن کے پاس جو اویلیبل نہیں ہے وہ 14 دانے چاول کے لے لیں. ٹھیک ہے. جہاں کسی کنٹری میں نہیں مل رہا تو وہ چاول, اگر جب مل رہا ہے وہاں جو رکھیں, پھر جو رکھیں, لیکن چھلکے والا. ٹھیک ہے. فرسٹ پریفرنس جو ہے وہ جو ہے, مگر فرسٹ پریفرنس وہاں کے لیے جہاں پہ نہیں ہے وہاں چاول ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 7 دانے جو ہیں وہ علیحدہ رکھنے اور 7 دانے علیحدہ. مغرب کی نماز جب آپ نے پڑھ لی تو آپ نے سورہ قاف جو ہے نا, قاف 2 نقطوں والا گول جو ہے اس کی تلاوت کرنی ہے, سورہ قاف کی. ٹھیک ہے. ایک تو اس کو کہف نہ سمجھا جائے, قاف, سورہ قاف, اس کے اوپر ایک آراب بھی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو اس کی تلاوت آپ نے ایک دفعہ کر لینی ہے. ٹھیک ہے. 3 5 7 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھیں, ایک مرتبہ سورہ قاف پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد بھی یہ کر سکتے ہیں. جو لوگ مسجد میں پڑھ رہے ہیں وہ گھر آ جائیں تو یہ کام مغرب کی نماز ادا کر کے. ٹھیک ہے. یہ عشاء کے بعد بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, 2 آپشنز ہیں. عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آ جائیے, تب آپ کر لیں اس کو, مگر سورہ قاف جو ہے نا وہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہ عمل بھی اکٹھا کر سکتے ہیں, جو نہیں کر رہے تو وہ عشاء کی نماز کے بعد کر لیں. پہلے سورہ قاف جو ہے نا وہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنی ہے. میک اٹ کلیئر. ٹھیک ہے. ایک دفعہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد 7 دانے آپ نے رکھ لیے رائٹ سائڈ پہ اور 7 دانے آپ نے رکھ لیے لیفٹ سائڈ پہ. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ, اور آپ نے ہر دانے پہ 309 مرتبہ یا رزاقو پڑھ کے دم کر کے سائڈ پہ رکھ دینا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہر دانے کے اوپر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی جو 7 دانے ہیں نا, یعنی آپ مثال کے طور پہ 7 اکٹھے بھی اٹھا سکتے ہیں. 309 ٹائمز جو ہے نا وہ آپ نے کر کے دم کر دیں تو وہ 7 پہ مطلب 7 دانے رکھنے رائٹ سائڈ پہ اور 7 دانے رکھنے جو کہ لیفٹ سائڈ پہ, اور اس کے بعد 7 دانوں کو اٹھانا ہے دونوں ہاتھوں میں اور 309 دفعہ پڑھنا ہے یا رزاقو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سارے دانوں پہ دم کر دینا. ٹھیک ہے. اور دانے یہ سائڈ پہ رکھ دینے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ادھر والے دانے اٹھانے, لیفٹ والے اٹھا کے اس طرح رکھ لیں یا ویسے وہاں سے اٹھا لیں. 309 دفعہ پھر جو ہے یا اٹھا کے پھر 3 دفعہ درود شریف پہلے پڑھنا, 3 دفعہ بعد میں. ٹھیک ہے. پھر اٹھا کے دم کر دیں اس کے اوپر. اس کے بعد جو رائٹ والے دانے ہیں وہ آپ رکھ لیں اپنے بٹوے میں. اچھا, 7 دانے, وہ 7 دانے. اچھا, آپ نے اس کو بیک پاکٹ میں بٹوے کو نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. شلوار کی جیب میں جو رکھتے ہیں نا بٹوا, وہاں پہ بھی نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. سائڈ پاکٹ پہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باتھ روم میں جا رہے ہیں تو وہ کورڈ ہوگا, اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. پیکٹ لے لیں چھوٹا سا, اس کے اندر پیک کر کے بٹوے میں رکھ, یعنی کہ اپنے رائٹ پاکٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں. رائٹ پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فیمیل جو ہے وہ پرس میں رکھ لیں. میں آ رہا ہوں اس طرف. اچھا, ابھی جو دوسرے 7 دانے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں اپنے کام والی جگہ پہ. اچھا. اپنے گھر میں
غلے کی جو جگہ ہے باورچی خانے میں ٹھیک ہے آپ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے مثال کے طور پہ آٹا جہاں پہ آپ ڈال رہے ہیں، کوئی دیگچا ہے، پتیلا ہے، کوئی کنستر ہے، آپ اس کے اندر جو ہے ان کو مکس کر دیں. اچھا مکس کر دیں، نیچے رکھ دیں. وہ پیکٹ جو ہے نا وہاں پہ رکھ دیں. ٹھیک ہے دال سوری جو ہے یا چاول ہے، ٹھیک ہے. اچھا مثال کے طور پہ اگر آپ نے وہاں پہ اپنے کچن میں آٹا واٹا اس طرح سے نہیں رکھا ہوا، تو جہاں پہ چاول پڑے ہیں، جہاں پہ بھی رکھے ہیں آپ نے وہاں رکھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آٹا جہاں پہ بڑا کچن میں نہیں ہے، باہر کہیں رکھا ہوا ہے، کوئی لوگوں نے بڑا کنٹینر بنایا ہوا ہے، گندم رکھی ہوئی ہے، تو اس کے اندر جو ہے اس کو رکھ دیں رزق والی جگہ کے ساتھ کھانے پینے والی جو جگہ ہے نا وہاں رکھ دیں. وہاں پہ ایک کچن میں ڈرا میں رکھ دیں. نہیں، اس اچھا کو رکھنا ٹچ ہونا ہے کھانے. اب دالوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، کئی لوگوں نے دالیں سٹور کی ہوتی ہیں، وہ وہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جو 3 دن کریں گے نا، دانے وہی ہیں، روزانہ نئے دانے نہیں لینے. اچھا اور جو 12 ربیع الاول کو کر رہے ہیں وہ 7 دانوں کے اوپر اسٹریٹ اوے کریں گے. ٹھیک ہے جو 10 11 12 کو کر رہے ہیں دانے آپ نے وہی رکھنے ہیں، وہی 6 7 دانے 7 دانے 7 ادھر. اور روٹین وہی ہے. سورہ کاف جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد ہی پڑھنا. مطلب تینوں دن بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو دانے وہی ہیں. دانے وہی ہیں، دانے چینج نہیں کرنے، ہر روز نئے دانے نہیں لینے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد اپنے بٹوے میں رکھیں. خواتین جو ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے باورچی خانہ، اور جہاں پہ وہ پیسے رکھتی ہیں، جس بٹوے میں وہ پیسے رکھتی ہیں اس بٹوے کے اندر وہ جو یا چاول جو ہیں وہ رکھتے ہیں. اور یہ چھوٹا پاکی میں کرنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ظاہر ہے. ٹھیک ہے. یہ ناپاک حالت میں قرآن پاک نہیں پڑھنا. اور مطلب وضو، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ وضو کر کے یہ کریں نا. ہاں باوضو حالت میں، باوضو حالت میں کریں. قرآن کو تو ہاتھ لگانا ہی باوضو حالت میں. باوضو حالت میں تو یہ ہے کہ، اور پھر اللہ رب العزت کا نام جب لینا تب بھی باوضو ہو. باوضو ٹھیک ہے. ویسے آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر آپ چونکہ خاص عمل میں جا رہے ہیں نا، اس کے لیے طہارت پاکیزگی باوضو ہونا یہ ضروری ہے. یہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. کوئی سوال ہے اس سے ریلیٹڈ جو لوگوں کی کوئی؟ میں کوشچن تو بہت سارے تھے مائنڈ میں کہ یہ جو رزق کے حوالے سے ہے، زیادہ تر اگر یہ لوگ کرتے ہیں، میرا یہ کوشچن تھا کہ جیسے کسی کی بزنس والی جگہ ہے، جیسے کہ کاروبار کر رہا ہے، کوئی بھی شاپ ہے یا کوئی جاتا ہے، وہ اتنا کام نہیں چل رہا، وہ اگر اس کو وہاں پہ بھی رکھ لے تو؟ نہیں، وہ اپنے پاس رکھے. اچھا پاس رکھنے کا مقصد یہ ہے نا، ٹھیک ہے، کہ ایک تو رزق چلتا رہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا روزی میں برکت ہو. ٹھیک ہے، وہ جیب کے لیے. اچھا آپ نے بتایا کہ اس کو آٹے والی جگہ پہ لوگ، آٹے والی جگہ پہ چاول دال اناج جہاں پہ رکھا، یہاں پہ جب مطلب اس کو سیف رکھے کہ اگر تو وہ آٹا بنا رہے ہیں تو اس کے اندر مکس کر دیں. نہیں، اس کا پیکٹ بنانا ہے، پیکٹ میں رکھنا ہے. ہاں ٹھیک ہو، اس کو چپکا دیں نیچے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ مکس نہ ہو. مکس نہ ہو. اور وہ باورچی خانے میں رکھیں. لوگ خواتین ہی رکھیں گی جن کو پتا ہو کہ ہم نے یہ چیز یہاں پہ رکھی ہوئی ہے. تو آئی تھنک ناظرین آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بڑا آسان طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے یہ چیز بتائی ہے، اور میں نے بھی اس کو سیکنڈ کیا کہ آپ کو چیزیں بتائیں. پھر بھی چیز سمجھنا ہے کمنٹ کریں، یا پھر ڈاکٹر صاحب کا جو نمبر چل رہا ہے اس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. لیکن کرنا صرف جو کہ چھلکے والا جو اور چاول، اگر جو نہیں ہے تو پھر چاول لینے ہیں. اگر چاول آپ کو اویلیبل ہیں، جو اویلیبل نہیں ہے تو چاول لے لیں، اور اگر جو اویلیبل ہے تو پھر جو پہ کریں تو زیادہ اس میں فضیلت اور برکات ہوں گے. جو کو انگلش میں بارلے کہتے ہیں، بائی دا وے. لوگ پوچھتے ہیں جی جو کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بارلے BARLEY، بارلے. اور رائس جو ہے وہ تو چاول ہے، وہ چاول ہے. تو ناظرین آئی تھنک آپ کو چیز بڑے آسان طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. کر کے دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، ڈاکٹر صاحب کو، فلک شیخ کو، اپنا نام میں، دعاؤں میں، زندگی صحت میں. ہم بھی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، اور اس طرح کے ٹاپک انفارمیٹیو اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ ہوں یا کچھ بھی ہوں آپ سب کے لیے لے کر آتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.